ایک واقعہ ہوا، واقعہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ پیش کرتا ہوں کہ مجھے اس کا حل تلاش کرنے میں پورا سال گزر گیا، بڑی مشکل سے حل ملا۔ واقعہ کیا، واقعہ سن لو اور اس کا حل سن لو اور اس کے بعد بات ختم۔ میرے ساتھیوں، ہوا اصل میں یہ جیسے ڈھاکی کا شہر ہے، آج میری پیدائش سے پہلے کی بات، بہت پہلے کی، میری پیدائش تو بہت پہلے کی۔ وہاں پر ایک کمرے کے اندر ایک ہندو اور ایک مسلمان دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اچانک کمرے کو آگ لگتی ہے۔ وہ آگ اس طرح لگی، کوئی انگیٹھی والا رکھی تھی، کوئی چل رہے تھے، آگ جو لگی تو ارد گرد بھوسا پڑا تھا، معاملات تھے، دونوں کو آگ لگی، دونوں کو دونوں جل، ہندو بھی جل گیا، مسلمان بھی جل۔ جب دونوں جل گئے، اب جناب علی اب انجر پنجر تو پڑے ہیں بیچاروں۔ ہوا یہ کہ ہندو کہتے تھے ہمارا مردہ ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو آگ لگائیں گے پوری طرح، بالکل بھسم کر۔ مسلمان کہتے تھے ہمارا مردہ ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو دفنائیں گے۔ کون کہے گی یہ مسلمان کا ہے اور یہ کون کہے گی یہ ہندو ہے؟ کیا پیر اور بھرچنڈی حضرت قبلہ خواجہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی اور بھورل، وہ میرے شیخ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ میرے شیخ چھوٹی عمر کے تھے لیکن اور وہ بزرگ تھے، یہاں سے وہ سب پاکستان ہندوستان ایک تھا، یہاں سے سندھ سے جایا کرتے تھے امروہہ میں صرف ملاقات کرنے کے لیے، اور کہتے تھے میں اس لال کو دیکھنے آیا ہوں۔ پہلے بھائی جب وہ جاتے تھے اس زمانے میں ان کے بڑی بڑی رائفلیں ہوتی تھیں، بڑے کیونکہ سندھی پیروں کا آپ کو معاملات معلوم ہے کہ وہ زمانے بڑے مسلح رہتے تھے بہت زیادہ۔ اب جناب وہاں پہ جاتے تو امروہہ شہر کے اندر شور مچ جاتا، بھائی اتنی رائفلیں آ گئی، کہاں سے آ گئی، کیا ہو گیا؟ پھر وہ کہتے بھی ہمارا تو لائسنس ہے اور ہم تو یہ ہیں وغیرہ۔ وہ تو ہندوستان پاکستان ایک تھا، باہر وہاں پر جا کے وہ مسجد میں جا کے رہتے تھے اپنے، اور جناب علی میرے شیخ سے ملاقات کرتے تھے، معاملات تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب یہ جل گئے تو اب یہ مسئلہ آیا، چونکہ ڈھاکی شہر کا معاملہ ہے، وہاں کے بڑے پیر ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا حضور اب یہ ماجرا ہو گیا ہے، لوگوں میں اب چیمگوئیں ہو رہی ہیں، کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا اس کا جواب سوائے قاضی صاحب کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اس وقت یہ میرے شیخ جو ہیں ان دنوں میں ملتان شہر میں شفٹ ہو چکے تھے، محلہ قدیر آباد میں رہائش تھی، اور یہ شیخ صاحبان جو ہیں یہ ہمارے پہلے میزبان یہ تھے ملتان شہر میں، اس لیے میرے شیخوں سے بڑی محبت ہے۔ ان کے سارے نوجوان بچے مجھے جانتے ہیں اچھی طرح، میں ان سے بڑی محبت شفقت کرتا ہوں۔ اچھا جی، تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا یہ خط لکھا اور لکھوایا، انہوں نے فرمایا لکھو بھائی، وہاں کاتب ان کا تھا، لکھا اس نے، کہا کہ جاؤ ایک آدمی سے کوئی مسئلہ پیش کرو اور دیکھو۔ اب ڈھاکی شہر سے جب وہ صادق آباد میں جب آئے تو وہاں پر معلوم ہوا کہ بسیں کوئی چلتی تھی، انتظار کرنا پڑتا تھا بسوں کا۔ وہاں پر جب پہنچے تو معلوم ہوا، اترے دیکھا ہوا اڑی ہوئی تھی، قاضی صاحب یہاں پر آئے ہیں، تقریر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ قبلہ جب جایا کرتے تھے وہاں پر تقریر کرنے کے لیے، ظاہر ہے کئی دن کے لیے جایا کرتے تھے، ظاہر ہے سفر اتنا آسان تو نہیں تھا، گئے اور 2 گھنٹے میں واپس آ گئے، یہ تو نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو گئے ہیں تو آرام سے گئے ہیں، ظاہر سی بات، ایک آدھ بس چل رہی ہے اس میں گئے، اس کے بعد پھر واپس آئے، وہ بہت پرانی بات۔ تو ہوا یہ کہ بات آئی کہ یہاں قاضی صاحب تو اس علاقے میں ہیں، تلاش کرو۔ پہنچ گئے وہاں پر تو میرے شیخ کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے جا کے پیر و بھورل سے خواجہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا وہ پیش کیا، روکا، حضور اس کا جواب بتا فرمائے۔ تو ہمارے شیخ نے اس کو لیا، پڑھا، پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر نیچے سر جھکایا، اور جھکانے کے بعد پیچھے طرف لکھنا شروع کیا، اسی خط کے دوسری طرف جواب لکھا۔ ایک بڑی کڑاہی لے لی جائے، ایک بڑی کڑاہی لے لی جائے، پانی کا وزن کر لیا جائے، اور ایک مردے کو اس میں رکھ کر پانی اس میں ڈالا جائے اور پانی نکال لیا جائے اچھی طرح، اور پھر دوسرے کو بھی اس طرح کیا جائے، تو ایک مردے کے وزن کا، پانی کا وزن جو ہے بڑھ جائے گا۔ جس کا وزن بڑھ جائے وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے، اور جس کا نہ بڑھے اتنا رہے تو اس کو لے جایا جائے اور ہندو کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے جا کے اس طرح کیا، ایک مردے کا پانی کا وزن بڑھ گیا، جب بڑھا ہے تو جناب اس کو حوالے کر دیا، سارا معاملہ ہو گیا۔
اب یہ بات میرے سامنے آئی تو اب میں سوچنے پڑ گیا کہ میرے شیخ نے یہ مسئلہ نکالا کہاں سے ہے. اس کے بعد پھر سوچ کے میرے ذہن میں بات آئی کہ حضور امام ہمام امامونا و امام اہل سنہ والجماعہ. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کر رہا تھا. آپ کے 3 قول ہیں وضو کے پانی کے بارے میں. ایک قول یہ ہے کہ پانی ناپاک ہے، ایک یہ ہے پانی پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے، ایک یہ ہے وہ پانی پاک کرنے والا ہے، اس سے پاکی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. وہ یہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جب ہاتھ دھو رہا تھا تو اس کی گناہ دھل رہے تھے، وہ میں پانی ناپاک ہے. ایک جو تھا وہ صالح شخص تھا، اللہ کا ولی نہیں تھا مگر تھا صالح شخص تھا، دیکھا پانی کے اندر گناہ نہیں ہے، وہ پانی پاک ہے، پاک ہوگا نہیں اس سے، کچھ اور پاک نہیں کرو گے، یہ طاہر ہے مطہر نہیں. اور ایک کو دیکھا جو وضو کر رہا تھا جو پانی سے نور نکل رہا تھا، یہ طاہر بھی ہے تو مطہر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ روایت میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا یہ بات تو پکی ہو گئی کہ جناب علی پانی کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے، گناہ بھی آتے ہیں اور نیکیاں بھی آتی ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن وزن کس کا ہوگا؟ نیکی کا ہوگا، برائی کا وزن نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو جن کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پانی میں مرنے کے بعد جو اوزان جب وزن میں جب کیا جا رہا ہے تو یہ اس کے گناہ دھل رہے ہیں اور ادھر معاملہ ہو رہا ہے. ایک کے اندر مومن کے اندر وزن ہوگا اور دوسرے کے اندر وزن نہیں ہوگا. جہاں وزن نہیں ہے اس آیت سے استدلال کیا ہے. پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب شرع صدر کرتا ہے پھر اس طرح کرتا ہے.